اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام گلستان ہند ممبئی کی سیکنڈ مجلس 1445 ہجرہ، ہجرت سے غدیر تک، یہ ٹاپک ہے۔ ہجرت مکے میں ہوئی اور مدینہ منورہ سرکار آئے۔ مکے کی آپ کی زندگی 53 ایئرس کی تھی۔ 53 ایئرس کے وقت آپ نے ہجرت کی، وہاں سے موو ہوئے حکم الہی پر اور مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں 10 ایئرس کی آپ کی لائف ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی 10 سال کی ہے۔ 11 ہجری 28 صفر آپ کی شہادت ہے۔ تو وہ جو 10 ایئرس ہے ہجرت سے غدیر، اور واقع غدیر بھی 10 ہجری میں ہوا، 10 ہجری۔ ایک ہسٹری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ وی شوڈ نو کہ اسلام پھیلا کیسا، اسلام کا یہ پروپوگیشن ہوا کیسا، اور اللہ کے رسول کی جو محنتیں تھیں، جو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، جو مصیبتیں برداشت، وہ کیسے کیا۔ اتنی آسانی سے اسلام یہاں تک نہیں آیا۔ اگر آج مور دین 1 بلین مسلمس پراؤڈلی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت اتنا ڈیفیکلٹ تھا یہ کلمہ، اتنا ڈیفیکلٹ تھا کہ اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، اس لیے کہ جو مکے کے سردار تھے، مکہ ٹرائبز میں بٹا ہوا تھا، عرب آج بھی ٹرائبز میں ہے، تو جتنے یہ ظالمین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر رہے تھے کلمے کو۔ وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کوئی بولے۔ میں عمرے پہ جاتا ہوں، الحمدللہ ہم سب بار بار جائیں عمرے پہ۔ مکے میں جب خانہ کعبہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، تو آج کتنے آرام کے ساتھ بلند ہو رہی ہے، ہر طرف سپیکرز ہے، ہر طرف جو ہے لوگ، ایک ہجوم ہے جو حرم کی طرف جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ اذان بلال نے دی تھی نا، جناب بلال نے اذان دی تھی۔ بلال نے جب کلمہ پڑھا تھا اور اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو لٹرلی بلال کو پیروں میں رسی باندھ کے، غلام تھے، پیروں میں رسی باندھ کے، اونٹ سے باندھ کے ان کو مکے کی لینس میں، مکے کی گلیوں میں کھینچا گیا تھا۔ اس وقت یہ کوئی ٹار روڈ یا سیمنٹ روڈ نہیں تھی، بلکہ نوکیلے پتھر ہوتے تھے، روڈ سے نہیں تھی۔ تو اس طرح کھینچ کے اتنی تکلیف دی، پانی میں ڈال دیا۔ یہ سارے عرب کے سردار، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کلمہ آئے، لا الہ الا اللہ کوئی بولے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی محنت ہے، ان کی اتنی محنت، اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ خود آپ کا جملہ ہے کہ سب سے زیادہ کسی امت نے کسی نبی کو ستایا تو میری امت نے مجھے ستایا۔ آپ سوچو، جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، ہم نے عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کے ساتھ ایسا، کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے کہ کتنے وہ لوگ معجزے مانگتے تھے اور اللہ کا رسول معجزے بتاتا تھا، اس کے باوجود ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ ظالمین، ایسے ظالمین کیا انبلیویبل۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ان کا ظلم کو بتاتا۔ تو بہرحال کل جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا۔ ہجرت کا جب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی شہادت ہوئی، تو اچھا، اس مکہ سے مدینہ جب آئے، اس سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا عرب میں۔ ہمارا جو کیلنڈر آج شروع ہوا، ہم آج 1445 ہجری میں ہے، تو یہ ہجرت سے شروع ہوا۔ ہجرت سے ہمارے پاس ایک کیلنڈر آیا۔ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر سسٹم نہیں تھا، کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا تھا تو اس کو یاد کر کے بولتے تھے وہ جو واقعہ ہوا تھا نا اس سے۔
اللہ کا رسول جب یہ دونوں کی شہادت ہوگی تو اس وقت ان لوگوں نے، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب تم یہاں سے چلے جاؤ. کل بات یہاں تک پہنچی کہ آپ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. تو امام علی نے پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. آپ نے سارے مسلمانوں کو بول دیا، جو مسلمان تھے اس وقت، زیادہ نہیں تھے، جو تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکل. یہ نہیں بولا تھا کہ میں ہجرت کروں، اس لیے کہ اگر نیوز باہر آ جاتی تو یہ کافرین تو پکڑ لیتے. آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی جو کل میں نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھ کے مٹھی پہ ڈال کے ان کے اوپر ایسا پھینکا تو کافروں کے سامنے سے نکل گئے. اللہ نے ان کافروں کے سامنے دیوار کھڑا کر دی. کیا شان ہے پروردگار کی، جب چاہے دکھاتا ہے، جب چاہے بند کر دیتا. دروازہ ہی بند کر دیا کہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ آیت آج بھی آپ کے کام آ سکتی، بہترین آیت ہے قرآن کی، سورہ یاسین ہے. اور یاسین کا سورہ خود اللہ کے رسول سے منسوب ہے. اللہ کے رسول کا نام، ہمارے رسول کا نام یاسین تھا. تو بہرحال تو یہ آپ نے پھینکا اور امام علی لیٹ گئے. صبح میں یہ سارے 12 یا 14 ٹرائبس تھے یا 15 ٹرائبس، ان لوگوں نے تلواروں کو لے کے سرکار کے روم میں چلے گئے. جا کے تلوار کو اٹھایا، مولا نے چادر کو ایسے ہٹا. وہ شوق میں آ گئے، اس لیے کہ اس وقت تک امام علی سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا صرف اللہ کے رسول سے تھا یا اب جناب ابو طالب سے تھا. پوچھا ہے کہ محمد کا ہے، یتیم عبداللہ کا ہے. آپ نے کہا تم نے میرے حوالے کیا تھا. اب سب ہٹ گئے بازو. اب کریں گے کیا؟ ان کے لیے ایک ایسی انسلٹنگ چیز تھی، ایسی شکست تھی، ایسی ڈیفیٹ تھی کافروں کی کہ دے couldn't believe کہ ہم نے پورا کارڈن آف کیا ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے. یہ گئے کیسا، نکلے کیسا، اور ہمارے سامنے سے نکلے، ہم دیکھتے رہ گئے. تو اس وقت ان کو پتا چلا کہ قرآن کی یہ آیت کا معجزہ ہے. سرکار باہر نکلے. اب یہ لوگوں نے کیا کیا، اب سوچو یہ لوگ کتنے بڑے دشمن تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، اس زمانے میں ماسٹرز ہوتے، بڑے لوگ ماہرین ہوتے تھے. ماہرین سمجھتے ہیں نا، ماسٹر تھے کس چیز میں. کان کو زمین پہ رکھ کے وہ لوگ بتاتے تھے کہ 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، ڈسٹینس کے اوپر ایک لشکر ہے. اگر کوئی آرمی آئی، اس زمانے میں کوئی کیمراز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ اس میں ایکسپرٹس ہوتے تھے. آپ امیجن کرو، کان کو زمین پہ ایسا رکھ کے 100 مائلز کے اوپر کیا ہو رہا بتاتے تھے. مطلب کوئی آرمی تو نہیں آ رہی، کوئی لشکر تو نہیں آ رہا، اس طرح. اس کے بعد ہوا میں سونگتے تھے، خوشبو سونگ کے بولتے تھے کہ اتنے اونٹ ہوں گے، اتنے گھوڑے ہوں گے. اتنے ماہرین تھے. یہ 2 ہو گئے. تیسرے ماہر کیا ہوتے تھے، پیر کا جو امپریشن پڑتا، نیچے پیروں کا جو امپریشن پڑتا، اس لیے کہ ریت تھی، سیمنٹ کہیں نہیں تھی، نہ ٹار روڈ ہے، ہر طرف ریت ہے. ریت کے اوپر جو پیروں کا امپریشن پڑتا تھا، اس سے پہچانتے تھے کہ یہ کس کا پیر ہے. کمال ہے. اس کے بعد اونٹ بتاتے تھے، اونٹ کے پیر بتاتے تھے. اونٹ کے پیر میں بھی میل اینڈ فیمیل بھی بتاتے تھے کہ یہ میل اونٹ تھا، یہ فیمیل اونٹ. پیروں سے بتاتے کہ اتنے اونٹ یہاں سے گزرے. اتنے انہیں ایکسپرٹس ہوتے تھے، ایکسپرٹس ہوتے اس چیز میں. یہ جنگ کے لیے ان کو بہت کام آتا تھا. اب یہ کافروں نے کیا کیا، ان ایکسپرٹس کو لے کے آیا کہ جو پیروں کے امپریشن سے بتائے کہ یہ رسول کا پیر ہے یا کسی اور کا پیر ہے. تو اتنے ماہرین ایکسپرٹس تھے کہ وہ لوگ آئے اور آ کے سرکار کے جو پیروں کا امپریشن پڑتا تھا، اس کے ذریعے ان لوگوں نے چیک کیا کہ کہاں کہاں گئے، کیسا گئے. گھر سے نکلتے ایک غار تک، کیف تک چلے گئے. اور ایگزیکٹلی اس کیف کے اوپر اللہ کا رسول ٹھہرا ہوا تھا. کیف میں چلے گئے کہ یہاں تک رسول کے پیروں کے نشان نظر آ رہے. اب یہاں سے یا زمین کے اندر چلے گئے یا آسمانوں میں چلے گئے. اتنے ماہرین تھے. یہ پورے ایکسپرٹس آئے. آپ اس میں ماہرین کا کمال نہیں ہے، وہ تو ان کا پروفیشن ہے. کمال ان کافروں کا، مشرکین کا ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، علی، کہ وہ لوگ اتنا ڈیپ تک گئے کہ رسول کو چھوڑنا نہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو ماری. اس لیے کہ ان کی شکست تھی. اور عرب میں یہ بہت بگ نوس ہوتے ہیں. عرب آج بھی عرب بڑے بگ نوس ہے، ان کی انا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سے یتیم عبداللہ چلے گئے اور ہم بیٹھے رہے.
ایک ہنگامہ مچ گیا مکے میں کہ اللہ کا رسول مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کا رسول مکہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی ہر طرف اعلان، کافروں میں اعلان ہو. مسلمان تو بہت چھوٹے تھوڑے سے تھے، اور مکہ کوئی بڑی 100,000 200,000 کا پاپولیشن کا شہر نہیں تھا، 25-30,000 کا پاپولیشن ہے. ہر گھر میں ہر جگہ ہنگامہ ہو گیا. میں بول رہا اللہ کا رسول کہ اللہ کا رسول مکہ چھوڑ دیا. اب سب یہ پریشان کہ تم لوگ موجود ہیں اور تمہارے سامنے کیسا گئے، کیسے نکلے ہو؟ سارے کا سارا لشکر کھڑا ہوا ہے، سامنے سے نکل گئے. اللہ کا رسول نکلا سامنے سے. اب وہ کیو تک چلے گئے. کیو میں اللہ کا رسول اور ان کے رسول کے ساتھ، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کوئی باہر نہیں آنا، ایک آدمی آیا تھا باہر، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے کون ہے. ایک شخص باہر نکلا اور وہ سرکار کے پیچھے چلنے لگا. اللہ کے رسول نے اس کو ساتھ لے لیا. اس لیے ساتھ لیا، اگر چھوڑ دیتے وہ جا کے اطلاع دے دیتے. سمجھے؟ ساتھ لے لیا، لے کے اس کیو میں چلے گئے. 3 دن تک کیو میں رہے. اور اللہ نے کیا کیا، جیسی سرکار اندر گئے، وہ کیو کا منہ بہت چھوٹا ہے، اللہ نے مکڑی سمجھتے ہیں، اس نے جالا بھی لگا دیا سامنے، اور پیرٹ کو جو فیمیل پیرٹ تھی اس نے انڈے دے دی، وہ بھی وہیں بیٹھ گئی. بس وہاں تک لے کے گئے. انٹرنس پہ یہ 2 چیزوں کا ریسٹرکشن تھا. سرکار نیچے بڑھے، یہ پورے کافر وہ کیو تک آ گئے کہ اب یہاں سے کہاں گئے. اس ایکسپرٹ نے کہا اندر تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہاں مکڑی کا جالا ہے اور یہ انڈے اندر. بہرحال یہاں تک آئے، یہاں تک ان کے پیروں کا امپریشن میں بتا سکتا. یہ کہہ کے وہ لوگ ہٹ گئے. اب پورے لوگ یہ پریشان کہ گئے کا، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کا رسول مدینہ چلا گیا ہجرت کر کے مدینے کے لیے. اچھا یہاں پہ فیملی ممبرس میں سب ہے، مکے میں سبھی تھے. میرا مولا تھا، میری مظلوم شہزادی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ، ایک بآواز بلند بی بی کے نام پہ صلوات. یہ تھے بی بی فاطمہ بنت اسد مادر مولا، وہ بھی وہیں تھی، اور جناب حمزہ وہیں تھے. سارے فیملی آف پروفٹ they were all in مکہ، سب مکے کے اندر. یہ لوگ نکل گئے، صرف اللہ کا رسول اکیلے گیا. اچھا مکے سے مدینہ آج 500 اپروکسیمیٹلی 500 کلومیٹر. اس زمانے کا راستہ الگ ہے، آج کے زمانے کا راستہ الگ. آج روڈ سے، اس زمانے میں پہاڑ پہ سے جانا پڑتا، ڈفرینٹ ماؤنٹینس کو کراس کرنا پڑتا. تو اللہ کا رسول آل دا وے ٹریول کر کے 8 دن یا 10 دن کے اندر یا اس سے کم مدینہ پہنچے. مدینے والوں کو آلریڈی انفارمیشن تھی کہ اللہ کا رسول آنے والا ہے. تو مدینے کے جو لوگ تھے، اچھا مدینے میں اسلام آ گیا تھا، جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری کا بہت بڑا کام ہے، ابو ایوب انصاری کا بہت بڑا کام ہے. ان لوگوں نے پہلے سے جا کے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کا رسول اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں بتائی، یہ ڈیٹ کے بعد مدینہ آئیں گے. تو سرکار جو ہے مکے سے مدینہ پہنچے. مدینہ منورہ میں سٹی میں ابھی نہیں گئے، آپ میری طرف دیکھو، سٹی میں نہیں گئے، سٹی سے باہر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ باہر ایک جگہ تھی جہاں سے جو لوگ ویلکم کرنے کے لیے رسول کو ٹھہرے ہوئے، کئی سو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ اونٹ آ رہے ہیں. اب جب قریب آئے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور they were so happy کہ رسول آ گیا ہمارے پاس اللہ کا رسول آ گیا، رحمت للعالمین ہمارے پاس آئے. اب وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ سیدھا انٹر ہو جانا سٹی میں. سرکار نے کہا نہیں، ابھی سٹی میں انٹر نہیں ہوگا، I'll wait for امام علی. اب 3 دن کے بعد مکے سے میرا مولا پورے خاندان کو لے کر، جس میں جناب حمزہ بھی ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی ہے، شہزادی کونین بھی ہے، اور سارے فیملی ممبرس کو لے کے مکے سے مدینہ پوری فیملی کو لے کے چلے. ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں تھا، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس لیے روکنے والا نہیں تھا کہ مولا سے اس وقت ان کی اتنی دشمنی نہیں تھی. جب لے کے چلے، اور یہ رسول ٹھہرے ہوئے مدینہ منورہ کے انٹرنس کے اوپر باہر. جب وہ ٹھہرے ہوئے، یہ کون سی جگہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسجد قباء. آج جو مسجد قباء ہے نا، وہ سٹی سے باہر ہے، یعنی مدینہ منورہ کی سٹی سے باہر ہے.
آپ کو معلوم مسجد قباء از دا فرسٹ ماسک، مسجد نبوی سے پہلے بنی، چھوٹی سی تھی، اب تو بہت شاندار، وہاں ہر آدمی جاتا ہے، ہر جو بھی مکہ جاتا ہے، مدینہ منورہ جاتا ہے، مسجد قباء جاتا ہے نماز پڑھنے۔ آپ کو معلوم مسجد قباء کا ثواب کیا ہے؟ وہاں پہ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے، ایک حج اور ایک عمرے کا، جسٹ امیجن، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے اگر کوئی 2 رکعت جا کے مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے۔ اسی لیے کئی زائرین جو مدینہ منورہ میں بھی رہے، وہ لوگ کیا کرتے، کوئی ایک نماز پڑھنے روز چلے جاتے، کہاں؟ مسجد قباء، اتنا ثواب لینا۔ اللہ کا رسول مدینے والوں کے ساتھ مسجد قباء کے پاس ٹھہرے، وہیں ٹھہرے۔ ہی واز ویٹنگ فار امام علی۔ مولا پوری فیملی، خاندان رسالت کو لے کر، پوری فیملی کو لے کے مولا مکے سے مدینہ آ رہے تھے۔ آپ پوری فیملی کو لے کے جب پہنچے وہاں پہ، تو امام علی کے ساتھ، یہ پوری فیملی کے ساتھ اللہ کا رسول مدینے میں انٹر ہوا۔ اچھا، مدینے میں اچھے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ بھی ہیں، ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کا رسول میرے گھر میں ٹھہرے۔ نیچرلی سب یہ چاہیں گے کہ ابھی رسول کا کوئی گھر تو نہیں ہے، سب آدمی یہ چاہ رہے تھے کہ سرکار وہاں آ کے ٹھہرے۔ اللہ کے رسول نے ہر آدمی کو راضی تو نہیں کر سکے، آپ نے کہا سنو، آپ کمال دیکھو، جس کیمل کے اوپر سرکار بیٹھے ہوئے وہ فیمیل کیمل، کہا جہاں میری اونٹنی جا کے جس گھر پہ رکے گی میں وہیں ٹھہروں۔ اب ہر آدمی انتظار میں ہے کہ رسول کیمل میں بیٹھ کے مسجد قباء سے چلے، مدینے شہر میں انٹر ہو۔ اب اونٹنی لینس میں جا رہی۔ اب میں یہاں ایک بات روک کے بولوں کہ جانور ہے، عقل نہیں ہے اس کو، جانور کو برین نہیں ہوتا، انسان، اللہ نے ہم کو عقل دیا، جانوروں کو کوئی عقل نہیں، برین نہیں۔ اسی لیے ہم سے مرنے کے بعد سوال ہے کہ یہ اچھا یہ برا تھا، تم نے کیوں کیا؟ جانور سے سوال نہیں، عقل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اتنی رسول کے بیٹھنے سے اتنی مزاج شناس ہو گئی کہ اونٹنی کو پتا تھا کہ رسول ٹھہرنا کہاں چاہ رہے۔ کیا بول رہا یار میں، آپ سوچو، جانور ہے، عقل نہیں ہے، لیکن سرکار کے بیٹھنے کی برکت اتنی تھی کہ اونٹنی کو پتا ہے کہ اللہ کا رسول کا مزاج کیا ہے، اللہ کا رسول ٹھہرنا کہاں چاہتا۔ سرکار نے کچھ بولا نہیں، اونٹنی چلی، چلتے چلتے، وہی تو میں کہتا ہوں یار، اللہ کے رسول کو سمجھو کہ جو اول عدد، اول نور، اول عقل ہے۔ بیٹھ گئے، بیٹھ کے وہ سیدھا کس کے گھر پہ آئی؟ ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری، انصاری مدینے والوں کو بولتے ہیں، مدینے کے جو رہنے والے ان کو انصاری بول رہے ہیں۔ یہ ابو ایوب کی فیملی میں، یہ ابو ایوب کے گھر آئی، گھر آ کے رکی۔ اب اللہ کا، اب پہلے بول دیا تھا کہ جہاں اونٹنی نہیں رکے گی میں جاؤں گا، وہیں رکوں گا، کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اتر گئے، اب وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے وہاں پہ اسٹے کیا۔ اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹلز کچھ بھی نہیں تھی۔ اور ایک بات میں آپ کو بولوں، یہ کائنات کا مالک ہے، عالمین کے یہ رحمت بن کر آیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیلس چاہیے، مجھے بڑا گھر چاہیے۔ آپ سمجھے بات؟ اس زمانے میں کوئی بڑے گھر نہیں تھے، جتنے بعد کے لوگ آئے نا، جو اللہ کے رسول کے سکسیسرز، سو کالڈ سکسیسر جس کو بولیں گے آپ، سو کالڈ، امام علی کا نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کے ریئل سکسیسر تھے۔ جو سو کالڈ سکسیسر تھے، ان لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے، لیکن جس کے صدقے میں عالمین بنے، وہ ایک نارمل روم میں جا کے رہے۔ بالکل، اب ابو ایوب انصاری کا کوئی بڑا پیلس ہی تھا، وہاں پہ رکے 8 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ رکے۔ رکنے کے بعد اب وہاں سے مدینے میں اسلام پروپوگیٹ کرنے لگا۔ وہاں پہ پورا مدینے میں سرکار جو ہے تبلیغ کرنے لگا۔ تبلیغ کرتے کرتے پورا مدینہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا۔ کنٹرول میں یہ نہیں کوئی حکومت کے ویسی کنٹرول نہیں تھی، بلکہ آپ جو ہے اس محبت میں، لوگ محبت میں سرکار کو مہمانداری کر رہے ہیں۔ اب مدینے میں یہاں ایک بڑا واقعہ ہوا، لیکن وہ 3 ہجری یا 4 ہجری کا واقعہ، 2 یا 3 ہجری کا واقعہ، لیکن وہ میں آج ہی سنا لیتا ہوں، یہ آپ کے انٹرسٹ کا ہے، اسی لیے میں آج ہی سنا رہا ہوں۔ یہ 2 یا 3 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن میں آج سنا رہا ہوں۔ مدینہ شہر میں اللہ کا رسول ہے، اور اطراف میں پورے باغات ہیں، فارم ہاؤسز، ڈیٹس کے۔ وہاں پہ
ایک بڑا ہمارا امام علی کا شیعہ، امام علی کا چاہنے والا بگ مین، اگر آپ میں نام بولوں، نام سے پہلے صفات بول دوں تو آپ سمجھ جائیں، جو ایمان کے 10 درجے پہ تھا، سمجھے، جس کی اس کا نام سے حد معلوم ہوتی کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے. کون تھا وہ؟ سلمان. امام علی کی محبت کی جو لمٹس ہے وہ سلمان. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، حد ہے، کوئی 11 درجے پہ نہیں آیا، 10 درجے پہ سلمان اینڈ لاسٹ ہے. آپ امیجن کرو کہ کیا محبت اور کیا ایمان کا درجہ تھا، انبلیویبل. سلمان مدینے کے رہنے والے نہیں، سلمان مدینے میں مکے میں مسلمان نہیں ہوئے. 13 ایئرس پروفیٹ کی لائف میں وہ مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا کام کلمہ انہوں نے مدینے میں پڑھا، اور مدینے میں بھی کام پڑھا 2 یا 3 ہجری کو پڑھا. لیکن وہ واقعہ آج سنا دیں سلمان کا. تو مدینہ سٹی، آج جو مدینہ سٹی ہے ویسی سٹی نہیں. مدینہ سٹی واز اسمال، لائک 20-30,000 کا پاپولیشن، اور ان لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے یہودی لوگ. یہودی کہاں رہتے تھے؟ خیبر میں رہتے تھے. مدینے سے خیبر 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے. تو جتنا ان کا کنٹرول تھا، حکومت تھی ظاہری طور پہ، کوئی کنگ ونگ نہیں تھا، لیکن کنٹرول بائی یہودیز. یہودیوں کے پاس پیسہ بہت تھا، شروع سے ان کے پاس پیسہ ہے. یہودیوں کے پاس پیسہ بہت، وہ خیبر میں رہتے تھے. اسی لیے جنگ خیبر کی فتح کے بعد مسلمان مال ہو، پیسے والا ہو گیا. تو وہاں پہ وہ لوگ ان کو کنٹرول کرتے تھے مدینے میں. سلمان کا واقعہ یہ ہے کہ سلمان ہیں ایران کے، اس لیے پہلے ان کا نام تھا سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے. بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو سلمان محمدی کہا گیا. اور آج چھٹے امام نے ہمیشہ جناب سلمان کا ذکر کیا تو محمدی کے ساتھ کیا. تو یہ اس وقت ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی. جو آج پارسی لوگ ہیں نا، وہ لوگ جو ان کے ٹیمپلز ہوتے، آج بھی ان کے ٹیمپلز، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے. یہ جو مذہب ہے آگ کا مذہب، پہلا مذہب زمین کے اوپر اسلام ہے جو نبی آدم لے کر آئے تھے. خابیل جو ان کا بیٹا تھا، مرڈر کرنے کے بعد بھائی کا، وہ اس نے جو پہلی پوجا کی ہے وہ آگ کی پوجا کی. شیطان نے اس سے آگ کی پوجا کروائی، پھر شیطان نے بدھ کی پوجا کروائی. بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ پارسی مذہب سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن تھا اس زمانے کا. پورا ایران یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ہر طرف ان کے لیے وہ تھا، مطلب ہر طرف ان کا مذہب پھیلا ہوا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے شب قدر میں آپ لوگ سورہ روم پڑھ رہے، سورہ روم یہ روم نہیں اٹلی والا، سورہ عرب میں سب سے بڑی طاقت ایران کی تھی جو آگ کی پوجا کرنے والے. بعد میں اسلام آیا، مکے سے اسلام شروع ہوا، مدینے سے گرو کیا. اور روم جو ہے کرسچن لوگ ہوتے تھے اس زمانے، تو ان کا سینٹر پوائنٹ جو تھا وہ یورپ تھا. اور 2 بڑی طاقت، ایک ایران کی ایک روم کی. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت نکل جائے گا. تو ہوا کیا، ایران آگ کی پوجا کرنے والا. سلمان کے جو والد تھے وہ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن سلمان نے اپنی پوری زندگی، پوری لائف کبھی آگ کی پوجا نہیں کی. کسی غیر خدا کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا، اسی لیے ایمان کے 10 درجے پہ پہنچے. ظلم ہے نا کسی غیر خدا کو پوچھا. تو ان کے گھر پہ جب سلمان پیدا ہوئے، جس گھر میں یہ رہتے تھے، تو جب ان کا سن 8-9 برس 10 برس کا ہوا تو ان کے گھر کا جو ان کا روم تھا، یا ان کا جو روم ہال تھا گھر کا، اس پہ ایک پیپر ایسا لٹکا ہوا تھا چھت کے اوپر. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ کیا پیپر ہے؟ ہینگ کرا ہوا تھا پیپر. تو ماں نے کہا بیٹا نہیں معلوم، بہت سالوں سے یہ پیپر ہے یہاں پہ، اور ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، اور تم بھی نہیں دیکھتے. خاموش بیٹھے. جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو پیپر کو سلمان نے نکالا. اس پیپر پہ سلمان کا نام تھا. سلمان کا جو پرانا نام ہے وہ نام میں نہیں لے رہا. سلمان نام تو اسلام آنے کے بعد ہوا، وہ نام جو ریئل ان کا نام تھا وہ نام اس پہ لکھا، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے، تم آخری نبی کی تلاش میں نکلو، آخری رسول کی تلاش میں نکلو، وہ آنے والا ہے. اب ان کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے. وہ وہاں سے بہت لمبے ان کے واقعات ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. میں چھوڑ رہا ہوں، میرے کو سلمان میری ٹاپک نہیں.
میں خالی آپ کو بتا رہا مدینے کے انسیڈنٹس. سلمان وہاں سے نکلے, مختلف جگہوں پہ گئے, اور ان کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی تھی, عیسائی راہب سے, کرسچن راہب. راہب کس کو بولتے؟ اس زمانے میں نبی عیسیٰ اور نبی موسیٰ کی جو قوم تھے وہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے, جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ ساری اللہ کی جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا بین کر دیا گیا. کیوں؟ سرکار یہ بولتے ہیں کہ تم اپنے خاندان میں رہ کے, خاندان کو چھوڑ کے نہیں جانا, خاندان کے ساتھ رہنا, فیملی کے ساتھ رہنا اور عبادت کرو, اس میں مزہ ہے. اکیلے جا کے عبادت نہیں کرنا. تو پرانے زمانے میں لوگ ایسے تھے, اور یہ راہب ایسی عبادت کرتے تھے کہ ان کے سامنے سے پردے بھی ہٹ گئے. ایک راہب سے ملاقات ہوئی سلمان کی, عیسائی راہب سے. اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہیں, نکلو باہر اور تلاش میں نکلو, آخری نبی آنے والا ہے. تو سلمان کے بیک آف ہز مائنڈ جو ہے یہ دونوں واقعات تھے, وہ پیپر اور وہ راہب. تو انہوں نے راہب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم بولے آخری نبی آنے والا ہے, کہاں آنے والا ہے؟ اس نے کہا کھجوروں والے شہر. مدینے کا نام کھجوروں والا شہر بھی تھا, وہاں آئے گا. اور یہ کہا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی, میں پہچانوں گا کیسا آخری نبی؟ تو کہا جب وہ چلے گا, واک کرے گا, اس کے کتنی بھی گرمی ہو, کتنا بھی سورج ہو, اس کے سر کے اوپر ایک کلاؤڈ رہے گا, بادل, وہ ساتھ ساتھ چلے گا. یعنی ایئر کنڈیشن کا کام دے گا کلاؤڈ. اللہ کے رسول کے لیے یہ کہ جب آپ چلتے تھے آپ کے سر پہ بادل چلتے تھے, کہا اس کے سر پہ ہمیشہ کلاؤڈ رہے گا. آپ سنو, دوسری اس کی نشانی یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, نہیں لے گا, تحفہ لے گا. صدقہ نہیں لے گا, تحفہ لے گا. یہ دو نشانیاں ہو گئی. تیسری نشانی یہ کہ اس کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہے, اسٹیمپ ہے نبوت کا. بس اب اس تلاش میں سلمان کو غلام بنایا گیا. سلمان نے کبھی نہ شراب پی, اس نے شراب پی, نہ شراب پی, نہ جوا کھیلا, نہ کوئی حرام کام کیا. صرف بیک آف ہز مائنڈ ایک ہی تھا کہ میرا آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے. اس کی تلاش میں سلمان چلتے چلتے غلام بنائے گئے. اللہ دیکھو کیسا مسبب الاسباب ہے. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں نماز فجر کے بعد 36 ٹائمز پڑھو یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرا راستہ بنانے والا ہے, تو راستہ بنا, تو ویوز بنا. اگر تم روز 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو گے تو اللہ دن بھر تمہارے راستے بناتے رہے گا. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی آبسٹیکلس نہیں ہوگا. لیکن پہلے استغفار پڑھنا, اس کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا. تو اللہ دیکھو کیسا مسبب الاسباب ہے. ایران سے سلمان ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جاتے 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 ایک یہودی نے سلمان کو خریدا, غلام خرید کے وہ یہودی نے اپنے کزن کو سلمان کو بیچ دیا. اور جو کزن تھا وہ مدینے کا رہنے والا تھا, مدینے کے باہر آؤٹ اسکرٹس میں وہ رہتا تھا, خیبر اور مدینہ منورہ کے بیچ میں رہتا تھا. وہاں سلمان باغ میں کام کر رہے تھے, ایک گارڈن میں اس کا جو فارم ہاؤس تھا وہاں کام کر رہے. سلمان نے بیٹھے ہوئے کام کر رہے. یہ جو اس کا مالک تھا سلمان کا, اس کا ایک فرینڈ مدینے میں رہتا تھا, وہ آیا, آ کے اپنے ان کے مالک سے بات کرنے لگے. یہ کھجوروں کو لے جا کے انہوں نے اس کو دیا. وہ بیٹھ کے کھا رہے تھے اور باتوں میں اس نے یہ کہا, جو سلمان کا مالک تھا, کہ یہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا ہو گیا, کہ یہ لوگ ایک انسان ان کے پاس مکے سے آیا ہے اور وہ بول رہے یہ آخری نبی ہے, سب لوگ اس کی اطاعت میں ہیں, اب ہماری اطاعت ہی نہیں کرتے, ہمارے ساتھ رہتے نہیں, ہماری بات ہی نہیں سنتے. جیسے ہی اس نے کہا آخری نبی ہے, ان کے کان کھڑے ہو گئے. ارے میں تو انہی کی تلاش میں آیا ہوں. اب سلمان بیٹھے ہوئے انتظار میں. نیکسٹ ڈے آیا. نیکسٹ ڈے سلمان نے دیکھا کہ 6-7 آدمی کا ایک گروپ صبح صبح واک کرتا ہوا آ رہا, واک کرتا ہوا ایک گروپ آ رہا. اور جب گروپ چل رہا تو ان کے سر کے اوپر ایک بادل چل رہا, ایک بادل ہے, کلاؤڈ ہے. یہ حیرت میں پڑ گئے. وہ راہب کی جملے ان کے کانوں میں آئے کہ وہ چلے گا تو اس کے سر پہ بادل رہے. یہ آگے بڑھے, سلمان آگے بڑھ کے گیٹ کو کھولا, اور یہ اللہ کے رسول تھے. یہ گروپ کو, سرکار کے گروپ سے کہا کہ آپ اندر آئیے. اندر آئے, بٹھایا. مالک سے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, میں ان کو کھجور دوں. اس نے کہا دے, باغ ہے. اس نے, سلمان نے ٹرے میں کھجور رکھا. اچھا اس میں کون کون تھا؟ مولا تھے, جناب حمزہ تھے, اللہ کا رسول تھا, اور نئے مسلمان تھے. یہ لے کے جا کے, اب میری طرف دیکھو,
ٹرے لے جا کے، اس زمانے میں کھجور بہت بڑی چیز کا نام، کھجور لے جا کے رکھا سامنے اللہ کے رسول نے، اور رکھ کے کہا کہ یہ صدقے کے خرمے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا نہ میں کھاؤں گا، نہ علی کھائیں گے، نہ حمزہ. دوسروں سے کہا کھا لو. پہلی نشانی سامنے آ گئی کہ صدقہ یہ نہیں کھائیں گے، راہب نے بولا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول چلے گئے. اب سلمان نے اپنے مالک سے کہا مجھے کچھ کھجور چاہیے، چھٹی چاہیے، میں مدینہ شہر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ کھجور، یا کھجور مطلب ایک ایکسپینسو چیز کا نام تھا اس زمانے. آپ لے کے سیدھا مدینہ منورہ آئے تو دیکھا یہاں پہ اللہ کا رسول گئے، ان کے اب لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے، نماز ہوئی. آپ نے لے جا کے کھجور ایک ٹرے میں رکھ کے سامنے رکھ کے، یہ نہیں کہا اللہ کا رسول، کہا اے یتیم عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہ تحفہ ہے جو میں لایا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے لے کے کھا لیا. جب دو نشانیاں کلیئر ہو گئی، اب سلمان کو فکر ہے کہ اب تیسری نشانی مہر نبوت دیکھنا ہے. جب تک وہ کنفرم نہیں ہے، مجھے کنفرم نہیں ہوگا کہ یہی آخری نبی ہے. واپس چلے گئے سلمان اپنی ڈیوٹی کے اوپر. پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر پرمیشن لے کے شہر میں آئے. جب شہر میں آئے تو اس وقت مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، ایک مسلمان کا. تو اس کا جنازہ جا رہا تھا. جب جنازہ جا رہا تھا تو اللہ کے رسول بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اور سلمان بولا یہ بہترین موقع ہے کہ ان کی یہ کاندھا دیں گے، خمیز اٹھے گی، میں دیکھ لوں گا. سلمان پیچھے پیچھے آ رہا اور اپنی ٹوس پہ ایسا کھڑے رہ کے اوپر بار بار آپ کے شولڈر کی طرف دیکھ رہا. اس کو اس وقت سلمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا رسول صرف آگے نہیں دیکھتا، زمین اور آسمان کو دیکھتا. جس کا وارث کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، مولا کا جملہ ہے نا، زمین سے زیادہ میں آسمانوں کے راستوں سے واقف. تو سلمان اس وقت تک یہ نالج نہیں تھی. تو جیسے ہی سلمان بار بار ٹوس پہ کھڑے کے دیکھ رہا، اللہ کا رسول ایسا پلٹ کے کہا، میں بولا سلمان کا نام، سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں بولا سلمان. اللہ کے رسول نے اپنی شرٹ کو پل کیا، کا مہر دیکھنا چاہتے ہیں؟ سرکار کے پیچھے ایک مہر نبوت ہے. کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول کے پشت کے اوپر مہر نبوت کا سٹیمپ ہے. یہ دو کے پاس ہے مہر نبوت، ایک مہر نبوت، ایک مہر امامت. نہیں سر، یہ مہر نبوت اللہ کے رسول کے پاس تھا. مہر امامت کس کے پاس ہے؟ فرزند رسول، یبنا رسول اللہ، یبنا زہرا، آخری امام، زمانے کے امام کی پشت کے اوپر مہر امامت ہے، جو ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کی امامت کی. یا پہلے محمد پہ ہے یا آخری محمد کے پاس ہے؟ نہیں، دونوں کے پاس مہر نبوت ایک کے پاس ہے، مہر امامت ایک کے پاس ہے. تو سلمان کو بتایا. اب اس وقت سلمان نے کہا کہ مجھے اب کلمہ پڑھو. اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ سلمان نے کلمہ پڑھا. اب ہیں وہ غلام، یہودی کے پاس غلام ہے، وہاں پہ ڈیوٹی پہ چلے گئے. ڈیوٹی چھوڑتے نہیں تھے، ڈیوٹی پابندی سے کرتے تھے. علی والا نوکری ضرور کرنا. گئے. اب پھر جب موقع ملتا تھا آتے تھے. اب آ کے شریعت کو سیکھتے تھے، مسئلوں کو سیکھتے تھے، نماز سیکھی سب. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دن، اور شارٹ کر رہا میں آدھا 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں ان کا. آ کے انہوں نے کہا کہ مدینے کا بھی یہ واقعہ ہے، اسی لیے میں نے یہ پڑھا سلمان کا. انہوں نے سلمان سے، اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان تم اپنے مالک کو پوچھو کہ وہ تم کو بیچ دے گا، ہم خرید لیں گے. اچھا، مالک کو معلوم گیا تھا یہ مسلمان ہو گئے. سیدھا سلمان گئے اپنے سیٹ کے پاس، آج کی آپ کی زبان میں سیٹ کے پاس جا کے کہا یار مجھے تم چھوڑ دو، تم کو کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا تم کو چھوڑو، کتنا پیسہ چاہیے؟ مجھے 500 کھجور کے جھاڑ چاہیے، جو امپاسبل ہے. اس زمانے میں ایک جھاڑ موسٹ ایکسپینسو چیز کا نام ٹری ہوتا تھا، ڈیٹس کی ٹری. 500 چاہیے، اور 500 ٹریز مطلب بلینز اینڈ ٹریلینز روپیز. اور دوسری چیز اس کی شرط دیکھو، کنڈیشن دیکھو،
500 ٹریز نہیں چاہیے، وہ بیج جو سیڈ ہے لگائے، جھاڑ پیدا ہو، اس میں لیوز آئے اور اس میں فروٹ آ جائے. جو امپاسبل ایک سال لگے گا، وہ بولتا نو تم جھاڑ لگاؤ اور ٹری آ جائے. اس نے ایسے امپاسبل کنڈیشنز رکھے کہ سلمان کو چھوڑنا ہی نہیں. 500 جھاڑ چاہیے، اتنے کیجی سلور چاہیے، اتنا سونا چاہیے. تو جب میں موسٹ ایکسپینسو غلام اگر بیچا گیا، نبی یوسف کے بعد اگر کوئی موسٹ ایکسپینسو ہے تو وہ سلمان ہے. کیا سمجھے یار؟ یوسف نبی ہے لیکن سلمان ہے. تو بڑے مایوس ہو کے سلمان نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت کی اتنی معرفت نہیں کہ میں تو آ ہی نہیں سکتا آپ کے پاس. اس نے ایسے کنڈیشنز رکھے ہمارے سیٹ نے کہ امپاسبل ہے. وہ بھی کس کو بول رہے ہیں؟ رسول کو بول رہے ہیں امپاسبل. ارے میں کیا بول رہا ہوں، رسول کے لیے کوئی امپاسبل؟ جو چاند کے 2 حصے کرے، جو مردے کو زندہ کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا اتنے ٹری چاہیے، اتنے وہ چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا بس اتنا ہی؟ ارے یار بس اتنا ہی؟ کوئی بات نہیں. مولا کو پکارا. جب مسئلہ مشکل آئی علی ہی کو پکارتے. کہا یا علی آؤ. مدینے میں اعلان کیا کہ کسی کے پاس سیڈز ہیں تو لے کے آؤ. وہ لوگ لا کے دیے. مولا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا رسول اس باغ کے پاس آیا جو سلمان کا مالک رہتا. اس سے میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے دوران اس نے کہا کہ مجھے 500 جھاڑ چاہیے، ٹریز چاہیے، اتنا سونا، اتنا سلور چاہیے. اور رائٹ نہ جیسا بتایا تھا، سیڈ لگائے اور فروٹ آئے، ٹری ہو جائے. وہ امپاسبل تھا، امپاسبل، ظاہری طور پہ تو امپاسبل. تو اللہ کے رسول نے کہا کس جگہ پہ چاہیے؟ اسی جگہ بتائی، یہ میدان. دوستو لگائی. سرکار نے اپنے منہ میں ایک سیڈ رکھی، لواب دہن لگایا، لگا کے ید اللہ کے ہاتھ میں بیج دیا. ارے یار اگر کوئی اور کے ہاتھ میں دے دے تو اثر ہی نہیں ہوتا. سرکار جانتے ہیں کس کے ہاتھ سے لگے گا تو ملے گا پھل. ید اللہ کے ہاتھ میں دیا. امام لگاتے جاتے تھے منہ میں اور وہ لگاتے تھے. اتنی دیر میں دوستوں میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا مشہور واقعہ ہے سلمان کی رہائی کا. دیا، مولا نے بیج لگایا، پلٹ کے دوسرا بیج لیے تھے کہ جھاڑ بنا، ٹریز تیار ہوا، پھل آ گئے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. میں بار بار بولا کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے، یہ ریالٹی. آپ جا کے ہسٹری میں دیکھو سلمان کو ریلیز کیسا کیا. وہ مالک جو سیٹ تھا سلمان کا، ہی واز شاک. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو رہا. ہر ایک قدم جہاں اس نے نشان بنا دیا کہ یہاں لگاؤ، ایسے جھاڑ لگتے گئے. ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے میں بول رہا 2-3 گھنٹے پہلے جو ایک میدان تھا وہاں جنگل ہو گیا. آج جو یہ اجوا کھجور کھاتے ہو یہ وہی ہے. جو ہر طرف جنگل ہو گیا. جب تیار ہو گیا اس کے بعد سونا چاندی بھی دی. تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی کلمہ پڑھو. مجھے بھی کلمہ پڑھو. اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ یہ پورا باغ سلمان کو دے دیا گیا تھا. اس سیٹ نے سلمان کو دے دیا تھا پورا باغ کہ آپ یہ تم آج سے مالک ہے اس کے. ایسا معجزہ. دا موسٹ ایکسپینسو غلام جو بیچا گیا نبی یوسف کے بعد وہ سلمان ہے. یوں ہی منیت کی منزل پہ نہیں پہنچے. مکے کے 13 برس میں جو لوگ رسول کے ساتھ تھے، پھر مدینے میں 10 سال رسول کے ساتھ تھے، کوئی اس قابل نہیں بنا. سلمان کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں 3 سال یا 4 سال کے بعد آئے، مسلمان ہوئے. 6 سال یا 7 ایئرس خالی اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا. 7 ایئرس میں وہ اتنے کلوز ہو گئے کہ منا اہل البیت ہو گئے. سلمان اور منا اہل البیت ہے نا، ہم اہل بیت میں سے. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے،
اتنی آپ سوچو کہ ولایت امیر المومنین پہ ایسا کنٹرول تھا، ایسی ولایت تھی کہ موت ان کے لیے کوئی ریالٹی نہیں تھی، موت ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں تھی۔ روح نکلنے کے بعد بھی مشہور بات ہے کہ جب میرا مولا آیا تو جسم سے آواز آئی، اٹھنے لگے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ وہ جانتے تھے کہ بہتر جانتے تھے کہ احترام علی کا مننے کے بعد بھی ہے۔ چلو آپ پڑھ لیں محمد والے۔ بس دوستوں میں واقعے کو روک رہا، صرف اس لیے روک رہا کہ گھڑی میرے سامنے رکھی ہوئی اور یہ مجلس بڑے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، ٹائم پہ ختم۔ ایک اعلان کرنا ہے مجھے آپ کو، جب پورے آ جائیں تو جب کرنے والا تھا۔ ایک مسجد ہے جامع مسجد ملاڈ میں، مالونی میں، یہ باخریہ شیعہ جامع مسجد۔ میں خود گیا تھا کل اور میں نے جا کے وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گیا، 80% کنسٹرکشن ہو گیا، اب ان کو 20% کے لیے دے نیڈ یور ہیلپ۔ مسجد ایک ایسی چیز ہے، اور امام بارگاہ بھی بہت بڑا امام بارگاہ، بہت اچھا بنایا انہوں نے مسجد کا، بہت اچھا امام بارگاہ اور وہ مسجد ابھی، لیکن اسٹل 20-30% ان کو چاہیے۔ دین 13 رجب کو اس کی اوپننگ انشاءاللہ مولا کی ولادت کے لیے۔ یہ ایک ہی مسجد ہے پورے ملاڈ میں، شیعہ جامع مسجد اور باخریہ شیعہ جامع مسجد۔ باہر ان کا ٹیبل ہے، ایک مسلح بیچ رہے وہ لوگ 2100 میں، بس 2100۔ جو آپ بچوں کو لے کے جا کے کھانا کھلاتے ہو نا، فیملی ضرور کھلاؤ، میں منع نہیں کر رہا، میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اس سے بہتر انویسٹمنٹ اس سال محرم کا نہیں ہوگا کہ 2100 میں ایک مسلح لے لو۔ جب تک مسجد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی، نماز ہوگی، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ایکسٹرا آرڈنری انویسٹمنٹ ہے یہ، بہترین انویسٹمنٹ۔ 2100 کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، صرف 2100 روپے۔ آپ ایک مسلح لیجئے، باہر ٹیبل لگا ہوا ہے، یہ اس کا فلائر ہے۔ ہر آدمی سے میری خواہش ہے، میں روز بولوں گا یہ، اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ اس 10 دن میں پورا کرنا۔ اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ یار یو شوڈ بی تھینکفل ٹو می کہ میں نے آپ کو بہترین شیئر دے دیا، بہترین شیئر دیا جامع مسجد کا، اللہ کے گھر کا شیئر ہے۔ اب جب تک اللہ کا گھر باقی ہے، آپ کا شیئر یہ کیش کرا لو۔ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر بہترین تمہارا انویسٹمنٹ ہوگا۔ اگر تم جاتے جاتے رکو، کیوں میں کھڑے رہو، ان کو پیمنٹ کرو، رسید لو، اس کے بعد آج ہی کی رات سے دیکھو برکتیں پروردگار کیا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ بس دوستو میرا وقت ہو گیا، میں انکمپلیٹ، یہ پورا میں آج سیکنڈ ڈے ہی بول رہا، مدینے کی پوری لائف، اس لیے کہ ابھی جنگ بدر باقی ہے، بدر، احد، خندق، خیبر، یہ چاروں جنگ پڑھوں گا۔ اس کے بعد جنگ نہروان ہے، وہ ایک جنگ ہے، مولا کی شادی بیوی سے، کل وہ واقعات آئیں گے، پھر مولا حسن مولا حسین کی ولادت، ان کی مدینہ تو پورے واقعات انٹرسٹنگ، پورے آپ کے معصومین سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ واقعات اب کل سے شروع ہوں گے، اب کل سے 8 مجلسیں ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال ٹائم پہ ہوتی ہے یہ مجلس، 10 بجے مجھے ختم کرنا ہے، ابھی مصائب باقی ہے، اور آپ ٹائم پہ آ جاؤ، 9 بجے، 9 بجے ممبر پہ آ جاؤں گا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ کل انشاءاللہ مولا کی شادی جو وہاں پہ ہوئی، پھر 2 ہجری میں مولا حسن کی ولادت ہے، پھر مولا حسین ہے، پھر دونوں شہزادیاں ہیں، پھر یہ مدینے میں ہی مباہلے کا بھی واقعہ، لیکن میں غدیر تک لے کے جاؤں گا آپ کو، 10 ہجری تک، وہ تو بالکل آخری مجلسوں میں ہوگا۔ ساری چیزیں مدینے کی ہیں، مدینے والوں نے مولا حسن مولا حسین کا بچپنا دیکھا ہے، ان کی ولادت وہی ہے، برتھ پلیس، بچپنا دیکھا ہے مولا حسن کا اور مولا حسین، لیکن اس کے باوجود حسین کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، وہ یزید کو ایکسپٹ کیا، رسول کے نواسے کو چھوڑ دیا۔ دوستوں 13 محرم کی مجلس ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جو 11 محرم کو چلا تھا،
منزلوں کو طے کرتا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ کوفہ پہنچا۔ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جب مولا کی ظاہری حکومت تھی تو وہاں پر کوفے کی عورتوں نے آ کے امام علی سے کہا تھا کہ مولا ہم بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو علی نے کہا تھا عورتوں سے کہ ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں۔ آپ آہستہ نہیں رونا، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ لیکن جب قافلہ کوفے میں پہنچا عزیزو، اس دروازے تک پہنچا جب آپ مولا جب ظاہری طور پہ کوفے کو کیپٹل بنایا اور علی مدینے سے کوفہ آئے تو اکیلے آئے تھے۔ مولا حسن سے اور مولا حسین سے کہا تھا کہ تم لوگ مولا سیدانیوں کو لے کے آنا، اور آنے کے بعد قافلہ شہر سے باہر روکنا اور مجھے اطلاع دینا۔ تو رات کے وقت یہ قافلہ پہنچا تھا مدینے سے بعد میں۔ مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس، سارے بھائی لوگ ساتھ تھے۔ شہر سے کوفے شہر کے 4 دروازے تھے انٹرنس کے۔ ایک دروازے پہ جب مولا نے کہا تھا وہاں رکا ہوا تھا قافلہ، مولا حسن نے امام علی کو پیغام بھیجا کہ بابا ہم لوگ آ گئے۔ مولا خود آئے، رات کا وقت ہے، پورا بازار بند ہے، اندھیرا ہے، آئے اور شہزادی زینب کی اماری کے پاس گئے، اور اماری میں بی بی ہے، ساتھ قافلہ جب چل رہا تھا تو علی ساتھ ساتھ اماری کے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک دروازے پہ پہنچے اور کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے، بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ بی بی نے کچھ نہیں کہا۔ جب شہر میں انٹر ہوئے، سٹی میں انٹر ہوئے تو پورا بازار بند تھا۔ علی نے کہا کہ بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ شہزادی نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے؟ تو کہا بیٹی ایک وقت آئے گا تم اسی دروازے سے جاؤ گی، اسی بازار سے گزرو گی، اور شمٹ تعارف کرائے گا کہ حاضی زینب اور حاضی ام کلثوم۔ عزیزو یہ کوفے میں جب سیدانیاں آئیں، بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کرتا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ ظالم ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ظالم ابن زیاد تخت پر ہے، دشت طلا میں مولا حسین کا سر ہے اور اس کے اوپر کپڑا بندھا ہوا، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی ہے۔ بس ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ قید میں سے اس قیدی کو لے کر آؤ۔ میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک قیدی دربار میں آیا زنجیروں میں جکڑا ہو، اور جکڑ کے سامنے ابن زیاد کے کھڑا کر دیا اس کو۔ تو ایک وزیر نے ابن زیاد کے اس قیدی سے یہ مختار تھا کہ مختار تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے، نہیں، اس کا اشارہ ابن زیاد کی طرف تھا۔ تو مختار نے بھرے ہوئے دربار میں کہا میرا امیر تو حسین ہے، میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں، میں ظالموں کو نہیں کرتا۔ اتنی جرت کے ساتھ بولا تو ابن زیاد کی ذلت ہوئی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مختار کیا اپنے حسین سے ملو گے؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا میرا آقا تیرے دربار میں کیوں آئے گا، بس یہ کہنا تھا۔ اس نے دشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا، مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، یقین نہیں آیا، انگڑائی لی، حملہ کرنا چاہتے تھے ابن زیاد کے اوپر، پیچھے سے آواز آئی چوتھے امام کی کہ مختار ٹھہر جا۔ مختار نے پلٹ کر دیکھا امام زنجیروں میں، مختار نے دیکھا کہ سیدانیاں کھڑی ہوئی ہے۔ امام نے کہا مختار اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ مختار نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کربلا میں ہمارا گھر لٹ گیا۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر۔ سب مل کے آمین بولے۔ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجالس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار ہمارے سارے بیماروں کو صحت دے دے، سعادت دے، توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ ایک سورہ فاتحہ
جمیع مومنین مومنات گلستان ہند کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے لیے، اور کل مومنین کے لیے، اور تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اور آج جس کی پہلی رات ہے